تفسیر ابن کثیر سورہ انفال آیت نمبر 30 ایک آیت ہے. اینڈ ریمبر، یاد کرو، when the disbelievers plotted against you، اور یاد کرو جب ان کافروں نے آپ کے خلاف سازشیں کی تھی، to imprison you، کہ آپ کو قید کر دیں، اور to kill you، یا پھر آپ کو قتل کر دیں، اور to expel you from your home، مکہ، اور یا آپ کو مکہ سے ہی باہر نکال دیں. They were plotting، وہ لوگ سازش کر رہے تھے. And Allah too was plotting، یعنی اللہ کی پلاٹنگ پلاننگ ہے. And Allah is the best of plotters، اور اللہ جو ہے وہ سب سے بہترین ہے جو ماکرین میں. The Meccans plot to kill the Prophet، imprison him or expel him from Makkah. مکہ کے جو لوگ تھے مشرکین، انہوں نے سازش کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کریں یا قید کریں اور یا پھر ان کو مکہ سے ہی نکال باہر کریں. اللہ ریمائنڈس، اللہ یاد دہانی کروا رہا ہے. وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ. And remember when the disbelievers plotted against you to imprison you or to kill you or to expel you from your home Makkah. They were plotting and Allah too was plotting and Allah is the best of plotters. اور یاد کرو کہ جب کافروں نے آپ کے خلاف سازش کی تھی کہ آپ کو قید کرے، آپ کو قتل کر دے یا آپ کو نکال باہر کر دیں آپ کے گھر سے، آپ مکہ سے. وہ لوگ سازشیں کر رہے تھے لیکن اللہ بھی ان کے خلاف سازش کر رہا تھا. اور اللہ سب سے بہترین ہے جو سازش میں یعنی ماکرین میں اور پلانر میں. ابن عباس رضی اللہ عنہما، مجاہد and قتادہ رحمہ اللہ said لِيُثْبِتُوكَ means to imprison you، یعنی آپ کو تاکہ قید کر دیں، قیدی بنا دیں. السدی said اثبات is the confine or to shackle، یعنی کہ مطلب یا تو ان کو اکیلے میں یعنی کہ بند کر دیں اور یا تو ان کو زنجیروں میں ڈال دیں. امام محمد بن اشاق بن یاسر، the author of Al-Maghazi، reported from Abdullah bin Abi Najih from Mujahid from Ibn Abbas رضی اللہ عنہما، چین ان لوگ پوری دیتے ہیں. Some of the chiefs of the various tribes of Quraysh gathered in Dar an-Nadwa، their conference area، اس کو دار الندوہ کہتے ہیں. Some of the chiefs یعنی سردار جو تھے وہاں کے، جو ٹرائب تھی نا قریش کی، اس میں جو لوگ بھی تھے الگ الگ ان کے مطلب جو قبیلے ہوتے ہیں اس کے جو بھی سرداران تھے سب، تو وہ ان کا ایک ایریا تھا جہاں پہ یہ لوگ کانفرنس کرتے تھے. اس کو بولتے ہیں نا جیسے کہ نجوا کرنا، تو دار الندوہ. تو وہ لوگ وہاں پر مطلب جمع ہوئے تھے سب کے سب. اینڈ ابلیس، اور ابلیس جو شیطان ہے، met them in the shape of an eminent old man، یعنی شیطان نے کس کا روپ دھارن کر کے آیا؟ ایک بوڑھے بڑے، جیسے نہیں رہتے اچھے مطلب بڑے بوڑھے، ایسا بن کے آیا. when they saw him they asked who are you، تو جب ان لوگ نے دیکھا اس بوڑھے کو تو کہا تم کون ہو؟ He said، اس نے کہا an old man from نجد، میں تو نجد سے ایک بوڑھا آدمی ہوں، مطلب وہاں کا ایک بوڑھا. I heard that you are having a meeting، تو میں نے سنا کہ تم لوگ یہاں پر نجوا کر رہے ہو، میٹنگ. and I wish to attend your meeting، اور میرا دل تھا کہ میں بھی یہ میٹنگ اٹینڈ کروں. You will benefit from my opinion and advice، تم کو میری رائے اور میری نصیحت سے بڑا فائدہ ہوگا، بڑا فائدہ. ہاں. They said agreed، come in، تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے آ جاؤ. He entered with them، تو وہ بھی وہاں پر وہ جو دار الندوہ جو جگہ تھی وہاں اس میں وہ بھی داخل ہوا، ابلیس. ابلیس said you have to think about this man محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تمہیں سوچنا پڑے گا اس شخص کے بارے میں، یعنی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں. by اللہ، اللہ کی قسم، he will soon overwhelm you with his matter یعنی religion. تو وہ اللہ کی قسم کھا کے بول رہا ہے شیطان، ابلیس، کہ اللہ کی قسم
دیکھنا وہ تم میں بہت ہی حاوی ہو جائے گا تم پہ, وہ جو اس کا جو دین ہے نا, جو اس کا معاملہ جو وہ لے کے چل رہا ہے, وہ اس پہ حاوی ہو جائے گا وہ تمہارے اوپر. ون آف دیم سیڈ, تو ان میں سے ایک نے کہا, امپریزن ہم, تو ان کو قید کر دو, ریسٹرینڈ ان چینز, اور ان کو چین میں مطلب زنجیروں میں باندھو, انٹل ہی ڈائز جسٹ لائک دا پوئٹس بفور ہم آل ڈائڈ, جیسے کہ مطلب یعنی کہ جب تک کہ زنجیروں میں باندھے رکھو, جب تک کہ وہ مطلب موت نہ آ جائے, کیونکہ پہلے جو شاعر لوگ تھے ان کو اس طرح سے مطلب مار دیا گیا تھا. سچ ایز زہیر اینڈ النبیغہ, یعنی یہ دو شاعر ہوں گے جن کو اس طرح سے مارا تھا. تو ویریلی ہی از اے پوئٹ, تو بولتے وہ بھی تو ایک پوئٹ ہے, وہ بھی تو ایسی رائمنگ کرتی ہوئی تو سب بات ہے, قرآن کی ہے نا, لائک دیور, تو وہ جیسے تھے ویسے یہ بھی تو ہے, یہ بھی تو شاعر ہے. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان لوگ نے شاعر بھی بولا. دا اولڈ مین فرام نجد, دا اینیمی آف اللہ, کامنٹڈ, تو وہ بوڑھا جو نجد کا بن کے آیا تھا, اللہ کا دشمن, اس نے کہا, بائی اللہ, اللہ کی قسم, دس از ناٹ اے گڈ آئیڈیا, واللہ یہ بہت اچھا آئیڈیا نہیں ہے تمہارا. His Lord will release him from his prison to his companions. اس کا رب جو ہے نا وہ اسے رہائی دلوا دے گا اس قید سے, اور ان کے جو بھی صحابی ہیں ان کی طرف. Who will liberate him from your hands. اور وہ اللہ جو ہے, وہ اس کا جو رب ہے, وہ آزادی دلوا دے گا تمہارے ہاتھوں سے, اس کو آزادی یعنی تمہارے ہاتھوں سے نکل کے وہ لبریٹ ہو جائیں گے, یعنی آزاد ہو جائیں گے. They will protect him from you. اور وہ صحابی جو صحابہ کرام ہے وہ تو ان کی حفاظت کریں گے تم سے. And they might expel you from your land. ہو سکتا ہے کہ ان لوگ تم کو دیش نکالا کر دیں, یعنی کہ تمہارے کو اس مکہ سے تم کو ہی نکال دیں. تو یہ شیطان نے مطلب ان کو رائے اپنی دیا. دے سیڈ, تو ان لوگ نے کہا, دس اولڈ مین سیڈ دا ٹروتھ, یہ بوڑھے نے بہت سچ بولا ہے. Therefore seek an opinion other than this one. تو پھر اس سے رائے یعنی جو ہے لو, تاکہ یعنی کہ دوسری سب چیزوں سے اس سے رائے لو, بہتر ہے. Another one of them said, تو ایک ان میں سے جو سردار لوگ تھے ان میں سے ایک نے کہا, expel him from your land. نکال دو ان کو اس دیش سے, اس جگہ سے, اس مکہ کی زمین سے نکال دو ان کو, so that you are free from his trouble, تاکہ تم لوگ کو پھر کوئی تکلیف نہ ہو. If he leaves your land, you will not be bothered by what he does or where he goes, as long as he is not among you to bring you troubles. He will be with someone else. تو یہ بندے نے بولا کہ اگر وہ یہ جگہ کو چھوڑ دیتے ہیں, اور اگر تو تمہارے کو تو کوئی پریشانی نہیں ہوگی نا, پھر وہ چاہے جو بھی کرے, جہاں بھی جائے, کیونکہ وہ تمہارے درمیان نہیں ہے تو تمہارے لیے تکلیف اور مصیبت کھڑی نہیں ہوگی. وہ اب دوسروں کے ساتھ ہے, تو جو کرنا ہے کرے, ہم کو کیا. دا اولڈ مین فرام نجد ریپلائڈ, تو اب وہ جو بوڑھا تھا اس نے کہا, بائی اللہ, اللہ کی قسم, دس از ناٹ اے گڈ اوپینین, کہ یہ بہت اچھی تمہارا مشورہ نہیں ہے. ہیو یو فارگاٹن ہز سویٹ ٹاک اینڈ ایلوکینس, کیا تم بھول گئے ہو ان کی زبان میں کتنی فصاحت ہے اور وہ کتنی مطلب کتنی مٹھاس ہے. ایز ویل ایز ہاؤ ہز اسپیچ کیپچرز دا ہارٹس بائی اللہ, اور پھر ان کی جو بھی خطبے, ان کی جو اسپیچ ہے وہ تو لوگوں کے دل ہی اپنے قابو میں کر لیتے ہیں, اللہ کی قسم. دس وے ہی ول کلیکٹ ایون مور فالوورز امنگ عربس. اگر ایسا تم کرو گے تو وہ تو اور بھی زیادہ ان کے فالوورز, ان کے جو اتباع کرنے والے ہیں عربوں میں سے, وہ اور بھی جب ان کو ملیں گے اور جمع ہوں گے. who will gather against you, اور وہ سب کے سب تمہارے خلاف کھڑے ہوں گے, and attack you in your own land, اور تمہارے ہی زمین کے اوپر وہ سب تم پہ حملہ آور ہوں گے. expel you, تمہیں نکال باہر کریں گے بلکہ, and kill your chiefs, اور تمہارے سرداروں کو قتل کر دیں گے. یہ شیطان نے بولا. تو اب ان لوگ نے بولے, they said he has said the truth by Allah, یعنی اللہ کی قسم اس نے سچ بولا, اس بوڑھے نے. therefore seek an opinion other than this one. تو پھر ابھی یعنی دوسری رائے مطلب جو ہے اس کو دیکھو, یعنی کہ یہ جو رائے ہے یہ بھی رد. ابو جہل, میں اللہ کرس ہم, لعنت اللہ, تو اس کے اوپر لعنت ہو, اسپوک نیکسٹ. اب اس نے بولا, ابو جہل نے,
By Allah, I have an idea that no one else has suggested yet. تو اللہ کی قسم میرے پاس ایک اچھا مطلب آئیڈیا ہے تو جو ابھی تک کسی نے بھی اس کا مشورہ نہیں دیا. And I see no better opinion for you. اور میں اس سے بہتر اور کوئی مشورہ تمہارے لیے نہیں سمجھتا. Choose a strong, socially elevated young man from each tribe. ہر جو قبیلہ ہے اس میں سے اچھا ایک نوجوان جو بہت ہی اچھا طاقتور بھی ہو اور وہ مطلب اچھا یعنی کہ مطلب جیسے بولتے ہیں نا سوشلی بھی بہت یعنی وہ اچھی یعنی کہ اس کی شخصیت اور بلند ترین ہو جیسے جو ٹرائب کے اندر سب سے اچھا. ایسے سب چوز کرو اینڈ گیو ایچ ون آف دیم اے شارپ سورڈ یعنی کہ شارپ سورڈ یعنی کہ بہت ہی ایک دم تیز تلوار سب کے ہاتھ میں دو. دین دے وڈ آل اسٹرائک محمد ایٹ دا سیم ٹائم with their swords and kill him. تو وہ سب کے سب ایک ساتھ اپنی تلوار اٹھائیں گے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وار کریں گے اور ان کو قتل کر دیں گے. Hence, his blood would be shed by all tribes. تو ان کا خون جو ہے تمام قبیلے والے جو ہے ان کے اوپر آئے گا کہ بھئی انہوں نے سب نے مل کے ان کا خون بہایا. This way, اس طرح سے his tribe یعنی ان کی جو ٹرائب ہے بنو ہاشم تو بنو ہاشم کی جو ٹرائب ہے would realize that they cannot wage war against all the Quraysh tribes. تو اب وہ بنو ہاشم جو ہے وہ سب کے خلاف تو جنگ نہیں کر سکتے جتنے بھی ٹرائبز ہیں and would be forced to agree to accept the blood money. اور پھر ان لوگوں کو بولتے ہیں نا کہ مطلب نہ چھٹ کے ان کو وہ جو دیت کا پیسہ ہوتا ہے بلڈ منی وہ قبول کرنا پڑے گا. We would have brought comfort to ourselves and stopped him from bothering us. تو ہم نے پھر اپنے لیے بڑا سکون اور اپنے آپ کو یہ جو پریشانی جو ہم کو بادر کر رہی تھی اس سے بھی ہم اپنے آپ کو بچا لیں گے یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کے پیچھے. The old man from Najd commented. تو وہ جو ابلیس ہے بوڑھا بن کے آیا اس نے کہا By Allah, this man has expressed the best opinion and I do not support any other opinion. اس نے کہا واللہ اللہ کی قسم یہ شخص ہے جس نے بہت ہی اچھا مشورہ دیا ہے اور میں اس کے سوا اور کسی اور اوپینین کو سپورٹ نہیں کروں گا. They quickly ended their meeting. اب ان لوگوں نے جلدی جلدی اپنی میٹنگ جو ہے ختم کی and started preparing for the implementation of this plan. اور ان لوگوں نے سوچا کہ اب ہمارا پلان جو ہے اس کو پورا کرنا ہے اس لیے اس کے اندر وہ لگ گئے کہ بھئی کون سے لڑکوں کو چنیں گے اور پھر کیا کریں گے اور کون سا وقت اور کیا سب کچھ تو وہ تیاری میں لگ گئے. جبرائیل علیہ السلام came to the prophet and commanded him not to sleep in his bed that night and conveyed to him the news of their plot. تو جبریل علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے انہوں نے حکم کیا کہ آج اپنے بستر پہ آپ نہیں سوئیں گے اور پھر ان لوگوں کی تمام جو سازش تھی وہ پوری ان کو بتا دیے. The messenger of Allah did not sleep in his house that night. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس رات اپنے مطلب حجرے میں اپنے گھر میں نہیں سوئے. And Allah gave him permission to migrate. اور اللہ نے ان کو اجازت دے دی کہ اب ہجرت کرو. After the messenger migrated to Al-Madinah, تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے مدینہ کے لیے انہوں نے ہجرت کی اللہ ریویل ٹو ہم سورہ الانفال تو یہ سورہ جو ہے یہ وہاں نازل ہوئی ریمائنڈنگ ہم آف ہز فیورز اینڈ دا باؤنٹیز ہی گیو ہم. تو اللہ اس میں ان کو یاد دہانی کر رہا ہے یاد دلا رہا ہے جو اللہ نے ان کے اوپر فیورز کیے اور جو فضل کیے. وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. And remember when the disbelievers plotted against you to imprison you or to kill you or to expel you from Makkah. تو یاد کرو جب کافروں نے آپ کے لیے سازش کی تھی کہ آپ کو قید کر لیں آپ کو قتل کر دیں آپ کو مکہ سے نکال باہر کر دیں. They were plotting
and Allah too was plotting and Allah is the best of plotters. اور اللہ یہاں پر لوگوں نے پلاٹر لکھا لیکن پلانر، اللہ سب سے بیسٹ ہے پلاننگ میں، یعنی کہ جو ماکرین مکر ورڈ جو ہے وہ عربی کا دونوں طرف آئے گا، لیکن اللہ کے لیے جب وہ مکر ورڈ آئے گا تو وہ ہوگا جو اللہ بیسٹ پلاننگ جو کرتا ہے. تو وہ لوگ بھی سازشیں کر رہے تھے اور اللہ بھی اپنی سازش کر رہا تھا، لیکن اللہ سب سے بہتر ہے، سب سے بیسٹ ہے سازش کرنے میں. اللہ replied to the pagans' statement that they should await the death of the prophet. کہ اللہ نے ان مشرکوں کو یہ کہا کہ ان کو انتظار کرنا پڑے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موت تک. جسٹ ایز دا poets before him perished، جیسے کہ ان سے پہلے جو کہ مطلب جو شاعر تھے وہ جیسے جس طرح سے ہلاک ہوئے، ایز دے claimed، یعنی جیسا کہ وہ لوگ کہہ رہے ہیں. تو اللہ نے سورہ نمبر 52 سورہ طور اور اس کی آیت نمبر 30 ہے، ام یقولون شاعر نتربص بہ ریب المنون. سوچو یہ بھی 30 نمبر کی آیت ہے اور جو ہم پڑھ رہے وہ بھی 30 نمبر کی. تو اس میں اللہ نے کہا سورہ طور میں، اور ڈو دے سے ہی از اے پوئٹ، کیا انہوں نے یہ کہا کہ وہ شاعر ہے؟ وی اویٹ فار ہیم سم کلامٹی بائی ٹائم، تو ہم انتظار کر رہے ہیں کہ کچھ نہ کچھ، یعنی کہ کوئی کلامٹی جو آئے گی وقت کے ساتھ. السدی نریٹڈ اے سملر اسٹوری، تو اس سے ملتی جلتی جو اسٹوری ہے انہوں نے بھی کہا سدی نے. اللہ نیکسٹ ٹیلز وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. They were plotting and Allah too was plotting and Allah is the best of plotters. تو وہ بھی مکر کر رہے تھے، اللہ بھی مکر کر رہا تھا، ان کی سازش تھی اور اللہ بھی سازش کر رہا تھا، لیکن اللہ سب سے بیسٹ ہے سازش کرنے میں، پلانر. محمد بن اشاق reported from Muhammad bin Jafar bin az-Zubair from Urwa bin az-Zubair who commented on Allah's statement کہ انہوں نے اللہ کے اسٹیٹمنٹ پہ اس آیت پہ کہا I یعنی کہ اللہ plotted against them with my sure planning. اللہ نے کہا کہ میں نے ان کے خلاف جو پلاٹنگ کی تو وہ میرا یقینی پلاننگ ہے. And I saved you O محمد صلی اللہ علیہ وسلم from them. اور میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں ان لوگوں سے بچا لیا. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات وذکر الحکیم. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت والیہ انیب. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. وصلی اللہم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم.